بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بات کتنی بھی کر لی جائے، اگر عمل کرنے کی نیت ہو تو ایک بات کافی ہے، اور عمل کرنے کی نیت نہ ہو تو گھنٹوں بیان۔ لوگ تو مزے کے لیے بھی بیان سنتے ہیں کہ دیکھو تو کیسا، پہلی مرتبہ آئے ذرا سنو تو کیسا بیان کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ بات سننا ہے اور کہنا ہے عمل کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے لمبے بیان نہیں ہیں، مختصر خطبے۔ منبر پر چڑھے، خطبہ پڑھا اور فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرما دیا، بس اس پر عمل کرو۔ صحابہ کا مزاج عمل کرنے کا تھا تو وہ عمل کرتے تھے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تقوی کے اوپر بات ہوئی، متقی بن کر کے رہو، تو صحابہ نے مثال سے سمجھایا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا، تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا، تقوی کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ایسے کسی راستے سے تمہارا گزر ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ میں کہا ہاں بہت ہوا، جنگلات کے راستے خطرناک ہوتے ہی ہیں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ کھیتی کھلیان والے ہو، ایسے بھی راستے آپ کو گزرنے ہوئے ہوں گے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ کیسے آپ گزرے وہاں سے، جب دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں تو کیسے؟ بولے بچ بچ کر کے، کپڑوں کو سمیٹ کر کے، تاکہ کوئی کانٹا کسی تار میں الجھ نہ جائے اور کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ کب اسی کا نام تقوی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 14ویں رات کا چاند چمک رہا، آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں، یا رسول اللہ، یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ آج کل تو موبائل چل گیا، تو موبائل پہ ایسے فنکشن آتے ہیں کہ ہم بچوں کو بھی دکھاتے ہیں، خود بھی مست رہتے ہیں۔ بستر پر سوتے سوتے ہائے دنیا کی چیز اور کچھ نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں، صحابہ کے خاندانوں میں آخرت کے تذکرے ہوا کرتے تھے، آخرت کا ذکر۔ تو وہ پوچھ رہی ہیں، یا رسول اللہ، یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ کسی کی وہم و گمان میں بات آتی ہے کیا بھلا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں ہے۔ اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور نے فرمایا ہاں ہے، لیکن وہ عمر کی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی، سن لیا جواب، خاموش ہو گئی۔ حضور تو نباز تھے، مزاج کو سمجھتے تھے، سب چیز کو سمجھتے تھے۔ حضور نے فرمایا عائشہ، تم کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی؟ اور میں بتاؤں تم کو خوشی کیوں نہیں ہوئی؟ بات یہ ہے، تم نے سوچا ہوگا کہ میں اس کے جواب میں تمہارے ابا کا نام لوں گا۔ اب ابا کا نام لیتا تو تم کو خوشی ہوتی، ہے نا بھائی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، بات تو سچ ہے، وہاں کوئی جھوٹ بولنے والی بات ہی نہیں تھی، جو بات دل میں ہے وہ اوپر ظاہر میں ہے، بات تو سچ ہے یا رسول اللہ۔ کہا عائشہ، یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں، تمہارے ابا کی نیکیاں 3 دن جو ہجرت کے سفر میں غار ثور میں رہے ہیں، ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، ایک رات کی نیکیاں۔ یہ صحابہ، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے بڑے مقام والے صحابہ تھے، لیکن تقوی کیسا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، کنڈی کھٹکھٹایا، بچوں کو چپ کرو، باہر سے آواز دے رہے بچوں کو چپ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اندر گئی، کہا کیسے چپ کریں، بچوں کے والد اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، بچے بھوکے، بھوک کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، یہ تھی صحابہ کی زندگی. دین زندگیوں میں تھا، بے دینی نہیں تھی. بے دینی سے بچتے تھے، دین زندگیوں میں لانے کی کوشش کرتے تھے. اور کہا وہ عمر امیر المومنین بنا بیٹھا ہوا ہے، کل قیامت میں اس کا گریبان پکڑوں گی کہ ہماری خبر کیوں نہیں لی. میرے بھائیوں، کسی گاؤں کا سرپنچ بن جانا، کسی برادری کا چودھری بن جانا تو آسان ہے، مگر خبر گیری کرنا ہر ایک کی، غریب کی، پریشان حال کی، یہ بڑا مشکل ہے. کل قیامت میں اس کی گردن ناپ دی جائے گی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، بیت المال گئے. بیت المال جانے کے بعد میں وہاں سے کچھ چیزیں لی ضروری، کہ ابھی فوری طور پر کچھ بن جائے گا، ان کا بچے کھا لیں گے. لے لیا سامان. خادم ساتھ میں تھا، غلام اسلم نام تھا، وہ ساتھ میں تھا. غلام سے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بادشاہ وقت ہیں، کہا یہ گٹھری میرے سر پر رکھ دو. اس سے اندازہ لگا کہ سامان بھی اتنا زیادہ رہا ہوگا کہ اکیلے نہیں اٹھ سکتا ہوگا. کہا میرے سر پر اٹھا کر کے رکھ دو. غلام نے ضد کیا، نہیں امیر المومنین یہ میں لے کر کے جاؤں گا. امیر المومنین نے کہا اسلم آج تم یہ بوجھ اٹھا لو گے، قیامت میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ قیامت میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آج بھی میرے بھائیوں سب کچھ دنیا سمیٹو، حلال سے آ رہی ہے کہ حرام سے آ رہی، کچھ نہیں میرے بھائیوں. ایک پائی پہلے چلا کرتی تھی، پرانے لوگ جانتے ہوں گے، مثال دی گئی ہے، ایک پائی اگر کسی کا ناحق دبا لیا ہے، اس کے بدلے میں 700 مقبول نیکیاں اس کو دی جائیں گی قیامت میں. معمولی چیز نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر لے کر گئے اور جا کر کے وہاں دیا. دینے کے بعد میں چولہا پھونکنا شروع کر دیا، جلدی انتظام کرنا شروع کر دیا. بچے تو یتیم تھے اور وہ ماں بوڑھی تھی، تو ان کا ہاتھ بٹانے لگے. انہوں نے کہا کہ بس بیٹا تم جو ہے نا کچھ مت کرو، میں ابھی فوراً بنا کر کے بچوں کو کھلا دوں گی. کہنے لگے نہیں اماں، ان آنکھوں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میرا جی گوارا نہیں کرتا کہ ایسے چلا جاؤں. جب تک کہ ان کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں گا میں نہیں جاؤں گا. میرے بھائیوں یہ ہے ذمہ دار کا تقوی اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کو کہتے ہیں تقوی. کہا ان آنکھوں سے. بہرحال مختصر ایک تو ٹائم تو بہت لگا ہوگا جلانے میں، بنانے میں، پھر بننے کے بعد کھلایا بچوں کو، اور پھر بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. تو بڑی بھی کہتے ہیں بیٹا امیر المومنین بننے کے لائق تو تھا، عمر کو کس نے بنا دیا؟ بات کس سے ہو رہی ہے؟ امیر المومنین سے ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اماں مجھے دنیا میں معاف کر دو، یہ ذمہ داری تو مجھے کو دی گئی ہے، میں ہی عمر ہوں، دنیا میں معاف کر دو. اللہ کی ہاں مجھ سے بات پوچھ نہ کرنا. 22 لاکھ مربع میل زمین پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے، اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے. اس کا نام ہے تقوی. میرے بھائیوں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ استحضار ہمارے دل میں آ جائے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں بکریوں کا چرواہا ملا، بکریاں چرا رہا تھا، تو اس سے کہا بھائی ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو، سفر میں ہمارے اس کا دودھ ہمارے کام میں آ جائے گا اور تم اس کی قیمت لے لو، تمہارے کام میں آ جائے گا. اس نے کہا بھائی میں تو چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں، بکریوں کا مالک تو گھر میں ہے. کہا اچھا یہ تو. اب حضرت عمر نے امتحان لینا چاہا کہ دیکھو یہ کرتا کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، ایک بکری میرے ہاتھ فروخت کر دو اور اس کی قیمت تم رکھ لو، بکری میں رکھ لیتا ہوں. واپس جانا تو جنگل میں عام طور سے واقعات ہوتے ہیں کہ بھیڑیا بکریوں کو اچک لیتا ہے، مالک پوچھے گا فلاں بکری کہاں گئی، بول دینا بکریوں کو ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا. یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا. کتابوں میں جو اس چرواہے کا جواب لکھا ہے کہ اس کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، وہ اللہ کہاں چلا جائے گا؟ وہ بکریوں کا دنیا کا جو مالک ہے
وہ تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ اللہ جو میرا مالک، بکریوں کا مالک، بکریوں کے مالک کا مالک ہے، وہ کہاں چلا جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے، ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں، دوسروں کے حق ادا کرنے کا مزاج بناویں اور اپنے حقوق کو معاف کرنے کا مزاج بناویں۔ فرمایا دنیا میں جو دوسروں کے حقوق کو معاف کرتا رہے گا، اللہ قیامت میں اس کے حق کو معاف کر دیں گے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک شخص، پہلے جو زمانے میں چاندی کے سکے چلا کرتے تھے، تو کوئی کھوٹا لے آتا تھا تو کھوٹا سکہ بھی لے لیتا تھا، وہ تاجر لے لیتا تھا، اس کو اٹھا کر کے الگ ڈبے میں رکھ دیتا تھا، رکھتا رہا۔ کسی نے پوچھا بھی تو بتایا بس ایک میرا معاملہ ہے، اس کا انتقال ہوا، اللہ کے اس کی پیشی ہوئی۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ یہ تم نے کھوٹے سکے کیوں جمع کیے؟ دوسروں سے اچھے سکے تم نے لیے کھوٹے؟ کہ یا اللہ میرے عمل بڑے کھوٹے، میں نے یہ سوچا کہ آپ کے بندوں کے کھوٹے سکے میں رکھ لوں گا اور ان کو صحیح مال دے دوں گا تو میرے کھوٹے اعمال کو آپ یہاں قبول کر لیں گے۔ اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی، کہ جا میں نے معاف کر دیا، تو اتنا سخی ہے، میرے بندوں کے لیے کھوٹے سکے تو نے قبول کر لیے، میں تو ساری مخلوق کا مالک ہوں، جا معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، ہے نا بھائی؟ اس لیے ہر چیز میں، ہر تقریب میں، ہر کام میں، مسجد کے اندر آئے ہیں آپ، اپنے دل کا جائزہ لو، میرے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کی محبت کتنی ہے۔ اب بازار آپ گئے، کھیت میں جا رہے ہیں تو تقوی کتنا ہے نا بھائی؟ کھیتوں کی میڑ ملی ہوئی ہوتی ہے، فصل ادھر کی ادھر پلٹ جاتی ہے نا بھائی؟ ادھر سے ادھر مل جاتی ہے نا، ادھر کی ادھر مل جاتی ہے، اس کو کاٹنے میں ملا کیا کریں گے؟ خود سے آ گئی تو کیا کریں گے، ہے نا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا مزاج، پوری دنیا کا مزاج بنا ہوا ہے، ایسا خدا نخواستہ نہیں ہے کہ کوئی تنقید کی نیت سے بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ اس خالق اور اس مالک کی ذات کا استحضار، اس پر محنت کرنا ہے، ایسے نہیں استحضار پیدا ہوگا۔ تنہائیوں میں بیٹھو اور سوچو کہ دیکھو اللہ نے میرے جسم کو کیسا بنایا، مجھے اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا حق یہ ہے کہ ہمارے دل سے ہم اللہ کو یاد کرنے والے ذکر کرو، عصر بعد، فجر بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنا وقت ملے، تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی آئے گا۔ کوئی بھی عمل کرو، کہیں پر بھی جاؤ، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری زبان سے ہم کیا نکال رہے ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، وہ سب لکھتے ہیں، فرشتے یہ دونوں جو ہے نا کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ تو اپنے کو تقوی اختیار کرنا ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کا وعدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالی خزانے غیب سے روزی کے دہانے کھول دیں گے۔ اور ایسے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، موقع نہیں، کسی اور موقع پہ آئیں گے انشاءاللہ، پھر باتیں کہی جائیں گی، سنی جائیں گی، لیکن آج تو اتنا طے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کریں گے۔ نمازیں پابندی سے پڑھنا ہے، گھر والوں کو نمازی بنانا ہے، ہاں، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی نماز کے لیے اٹھاؤ، سو رہے ہیں کسی بھی طرح سے ان کو اٹھاؤ، نماز قضا نہیں ہونے دو، یہی تو اللہ کی محبت ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنا